جب انتقال ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو امام حسین کا غلام کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ چال رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور مصطفیٰ چال رحمت کے شہزادوں کے غلام کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اگر تم اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنے جنازے کا حال تو دیکھ لو. اس وقت میں جنازے کی پوزیشن ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کسی کے باپ کا انتقال ہو اور بیٹی اپنے مائی کے بیٹی اپنی سسرال میں اپنی زندگی گزار رہی ہو، اگر رات کے 2 بجے بھی بیٹی کو خبر ملے گی، اس وقت میں بیٹی 2 بجے رات کے شوہر کو لے کر باپ کی دہلیز پر آ جائے گی. اور جب باپ کی چوکھٹ پہ بیٹی نے قدم رکھنا ہے اور جیسے ہی بیٹی کا قدم باپ کی چوکھٹ پہ رکھا، تب اس بیٹی کی کنڈیشن آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے. دیکھنے میں یہ آتا ہے بیٹی نے باپ کی چوکھٹ پر قدم رکھا تھا، اتنے میں بیٹی کی چیخ نکلتی ہے، ہائے ابا جان، ہائے ابا جان. اور اتنا کہہ کر کے بیٹی یا تو دروازے پر گر جاتی ہے. اس کو جنازے کے پاس میں بیٹھنے والی چند عورتیں ہاتھ پکڑ کر اسی میت کی چارپائی کے قریب میں اس بیٹی کو لا کر کے لٹا دیا جاتا ہے. لوگ ہوائیں کرنے والے ہوائیں کرتے ہیں اور اس کے بعد میں تسلیاں دینے والے تسلیاں دینا شروع کرتے ہیں. اور جو پڑوس میں بیٹھنے والی عورتیں ہیں وہ آپس میں تسلیاں دیتی ہیں، بیٹی پریشان نہ ہو، بیٹی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر جب ہم اس بیٹی کا جائزہ لیں تب ہمیں پتہ ہی چلتا ہے وہ بیٹی اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی ہے، زاروں قطار روتی ہے. اس وقت میں اس کے سر کے دوپٹے کا پتہ نہیں چلتا کہ آخر اس بیٹی کے سر کا دوپٹہ کہاں چلا گیا، اس بیٹی کا گریبان کتنا بڑا ہو گیا یہ اس کو احساس نہیں ہے، اس کے بال کہاں بکھرے پڑے ہیں اس بیٹی کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. بس بولتی ہے، جب روتی ہے پھر بے ہوش ہوتی ہے، پانی پلایا جاتا ہے پھر ہوش آتا ہے. اب یہ بچی بار بار بے ہوش ہوتی روتی پہ لگتی ہے. میں اس بچی سے پوچھتا ہوں اے بیٹی آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بچی رو کر جواب دیتی ہے، مولانا حسنین تجھے معلوم نہیں ہے، میں اسی لیے رو رہی ہوں کہ میرا باپ دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے. میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، اور جب میں دنیا میرا باپ چلا گیا تو مجھے اب یہ مائکے کی چوکھٹ اب مجھ سے دور ہو رہی ہے، مجھ سے میری گھر کی چوکھٹ دور ہو رہی ہے. میرے سر پہ محبتوں کا ہاتھ پھیرنے والا باپ چلا گیا، مجھ سے پیار کرنے والا باپ چلا گیا، مجھ سے عزت کے ساتھ میں پڑوس میں بٹھالنے والی محبتیں مجھ سے دور چلی گئی. میں نہ روؤں گی تو روئے گا کون؟ تو میں نے یہی دیکھ کر کے جب میں نے کربلا کا جائزہ لیا تھا اور جب کربلا کا جائزہ لے کر میں نے دیکھا جب لٹا پٹا قافلہ دمشق کے راستے سے چل رہا تھا اور اسی دمشق کے راستے پر قلعے دمشق کے پاس میں پہنچنے سے پہلے اب یہ لٹا قافلہ قلعے بنی سعد کے قریب ٹھہرتا ہے، اتنے میں مصطفیٰ کے ایک صحابی ملک شام سے اپنے گھوڑے کی سواری کرتے واپس آئے تھے اور سواری کرتے ہوئے اس لٹے قافلے کو دیکھ لیا تھا. اور لٹے قافلے کو دیکھ کر کے مصطفیٰ کے صحابی نے امام حسین کا نوکے نیزہ پہ کٹا سر رکھا تھا تو میرے امام نے رک کر کے سر کو دیکھا اور سر کو دیکھنے کے بعد میں آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زاروں قطار رونے لگے. اسی رونے کے ساتھ ساتھ انہی لٹے ہوئے قافلے کے اندر ایک امام حسین کی چھوٹی سی بچی ہے. اس بچی کو تاریخ حضرت سیدہ سکینہ کا نام دیا کرتی ہے، وہ سکینہ بھی اسی لٹے قافلے میں ہے. اتنے میں پوچھنے لگتی ہے بابا جان ان یزیدیوں کے بھرے ماحول میں آپ آنکھوں سے آنسو نکالنے والے کون ہیں؟ اہل بیت کی محبت میں رونے والے کون ہیں؟ سارا زمانہ تو مسکرا رہا ہے، ادھر سے نکلتے ہیں تماشا ہی تماشا دیکھتے ہیں اور لوگوں کے اندر مسکراہٹ کے آثار نظر آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں ہم پہ ہنسنے لگتے ہیں. اور تم یزیدیوں کے لشکر میں ہمیں دیکھ کر رونے والے کون؟ اور صحابی رسول کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور نکلنے کے بعد عرض کیا تھا بیٹی میرے رونے کی وجہ یہ ہے آج جس سر کو منو کے نیزہ پہ دیکھ رہا ہوں اسی سر کو کل میں نے مدینے میں مصطفیٰ چالے احمد کی بارگاہ میں دیکھا تھا اور اسی سر والے کو میں نے آمینہ کے لال کے پاس میں دیکھا تو میں نے یہ دیکھا تھا آمینہ کے لال کی بارگاہ میں جب یہی سر والا حسین مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا تو میرا نبی اسے چومتا بھی تھا اور سونگتا بھی تھا. شہید اعظم ذکر شہید اعظم محبت اہل بیت مصطفیٰ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حسن
عشق محبت عشق محبت. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے اسی شہزادے کو میں نے کل مدینہ میں مصطفیٰ کو چومتے ہوئے بھی دیکھا تھا. اور بیٹی رونے کی وجہ یہ ہے ان یزیدیوں نے حسین کے گلے کو نہیں کاٹا ہے بلکہ مصطفیٰ کے چومنے کی جگہ کو کاٹ لیا ہے. اس لیے رو رہا ہوں. اتنا سننا تھا تو فوراً وہ صحابی کہنے لگتے ہیں بیٹی آخر تو کون ہے؟ تو سرکار امام پاک کی بیٹی سکینہ نے پوچھا تھا بابا آپ بتا دیجئے آپ کون ہیں؟ تو فوراً ان سے ابھی نے کہا تھا بیٹی میں اور تو کچھ نہیں جانتا البتہ میں اتنا جانتا ہوں میں اتنا جانتا ہوں بیٹی میں تجھے تو پہچانتا نہیں لیکن اتنا مجھے معلوم ہے نا جو لوگ نیرا پہ سر ہے اسی سر والے حسین کے نانا کا میں مدینے کا نوکر ہوں نوکر. اللہ 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 کیا بات ہے. واہ 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 اسی کے نانا کا غلام ہوں. اتنا سننا تھا. سکینہ کی زبان کھل گئی. کیا بات ہے. سیدہ سکینہ عرض کرتی ہیں بابا جان کچھ مدد کر سکتے ہیں آپ؟ اتنا سننا تھا. صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں بیٹی بتا تیرا نام کیا ہے تیرا تعلق کیا ہے؟ تو 7 سال کی بچی روح کر عرض کرتی بابا جان ہم سے ہمارے دل کا راز نہ پوچھو. یہ جو نیزے پہ آپ جس کا سر دیکھ رہے ہیں نا اسی سر والے حسین کی میں چھوٹی بیٹی ہوں. مجھے سکینہ کہا جاتا ہے. باپ کا سر سامنے سننا تھا. کہا بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہے. سکینہ پوچھتے ہیں بابا جان آپ ایسا کیجئے گا بابا ان یزیدیوں سے کہہ دو ہمارے باپ کا کٹا ہوا سر ہم سے تھوڑا دور لے کر چلے. کہا بیٹی کیوں؟ جواب میں سیدہ سکینہ کہتی ہیں بابا اس وجہ سے جب بابا جان کا ہمارے سر ہمارے قافلے کے بالکل قریب ہوتا ہے نا تو ان یزیدیوں نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی ہیں. ہم نے اپنے سر کے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپا رکھا ہے. بابا ان یزیدیوں سے کہہ دو کہ ہمارے باپ کا سر ہم سے دور کر دے تاکہ سیدانیوں کے پردے کا اہتمام باقی رہ سکے تاکہ سیدانیوں کے پردے کا اہتمام سلامت رہے. تو میں نے تصور میں عرض کیا تھا او سیدہ سکینہ ارے تیری آنکھوں کے سامنے 6 مہینے کے لیے اس گھر نے تم توڑ دیا تھا. تیری آنکھوں کے سامنے 18 سال کے لیے گھر نے تم توڑا. تیری آنکھوں کے سامنے 23 سال کے قاسم یا 21 سال کے قاسم نے تم توڑا تھا. تیری آنکھوں کے سامنے تیرے چچا عباس نے 36 سال کی عمر میں تم توڑ دیا. تمام شاہد نے تیرے سامنے ہوئی ہے. اے سکینہ اگر تجھے یاد آنی چاہیے تو 6 مہینے کے اصغر کی یاد آنی چاہیے تھی. اگر تجھے یاد آتی تو اپنے علی اکبر کی یاد آتی. تجھے یاد آتی تو 18 سال کے لیے اکبر کی یاد آتی. تجھے یاد آتی تو 36 سال کے چچا عباس کی یاد آتی. مگر سکینہ تجھے یاد آئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے پردے کا خیال آ گیا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی بیٹیاں ہیں. اکلوتا باپ مرے تو پردے کا اہتمام رہی. اکلوتا بیٹا مرے تو پردے کا اہتمام رہی. اکلوتا شوہر مرے تو ہمارے پردے کا اہتمام رہی. مگر وہ سکینہ صرف انتقال ہی نہیں آنکھوں کے سامنے 4-6 گھنٹے میں پورا گھر لٹ گیا ہے. آنکھوں کے سامنے لوگ کٹ رہے ہیں اور لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونا گیا اور خود بھی قیدی بنا کر گھوڑوں پہ باندھ دیا گیا. اس وقت میں سکینہ کو اگر یاد آیا تو صرف مصطفیٰ کی شریعت کا پردہ یاد آیا اور پردہ یاد آ کر زمانے کو پیغام دیا تھا او معاشرے کی بیٹیوں اگر تمہیں کچھ دیکھنا ہے اور امت تو تمہیں بھی پیغام دیا. اور سکینہ نے اس ریگستان میں پیغام دیا تھا. اس زمانے والے یاد رکھنا ہم اہل بیت نبوت کے جوانوں کا عالم یہ وہ اپنی زندگی کو اسلام کے لیے کٹا رہے ہیں اور جس اسلام کو کربلا میں بچایا تھا ہم مصطفیٰ کی بیٹیاں اسی بچے اسلام پہ عمل کر کے زمانے کو
आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन रज़ा मंजरी, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें कहाँ एहसास होता है भाई, अब तो हैरत होती है हमें। इधर मैयत चारपाई पर है और उस वक्त में क्या होता है, साहब लोगों ने चढ़ रहे, बड़ी अच्छी अच्छी बिरयानी का इंतजाम होता है। होता नहीं होता यार, सभी क्या हो रहा है ये? हैरत तो इस बात की होती है, आज से पहले जो हमारे बुजुर्गों का दस्तूर था, जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, अगर कहीं किसी का इंतकाल होता तो पड़ोस के रिश्तेदार या पड़ोसी रहने वाले अपने घरों से खिचड़ी वगैरह पका उका के पहुंचा देते थे। अब तो बोझ पर बोझ ये है कि एक तो उसका मर गया, अब लोगों को खिलाने के लिए 2-2, 3-3 भगोनों का इंतजाम करें। बताओ बात गलत है कि नहीं? कितनी गलत बात है। उस वक्त में तो पोजीशन ये है, शरीयत ने 3 दिन के खाने का उस मैयत के घर वालों का इंतजाम रिश्तेदार खिलाएं, पड़ोसी खिलाएं, उसके तमाम। लेकिन हम इस चीज से दूर हैं मेरे भाइयों, इस चीज से जहां तक हो सके बचो। इसमें नाक नीचे नहीं होने वाली बात है। मैयत के ऊपर बिला वजह का खर्च पैदा मत करो, किताब फातिहा के नाम पे, किस चीज के नाम पे नहीं, बल्कि अगर तुम्हें मैयत से मोहब्बत है, हैरत ये कब्रिस्तान जो लोग जनाजे की नमाज पढ़ते, हाँ जनाजे की नमाज पढ़ते, अगर 100 लोग जनाजे में शरीक होंगे तो उन 100 लोगों में तकरीबन 40 लोग नमाज पढ़ेंगे और 60 लोग तो आसपास में खड़े हो जाते हैं। 40 लोग नमाज पढ़ेंगे जनाजे की और 60 लोग अगल बगल में खड़े हो जाएंगे। मैं पूछता हूँ यार, ये कौन से तुम तरीके पे अमल कर रहे हो? क्या तुम्हें मरना नहीं है? जब तुम किसी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ोगे तो मरना तुम्हें, तुम्हारी पढ़ने कौन आएगा भाई? तुम किसी के जनाजे की ना पढ़ोगे तो तुम्हारी कौन पढ़ेगा? और पहली बात तो ये मेरे भाई, आप जनाजे में गए क्यों हैं? आप जाने का मकसद जानते हैं? जनाजे में जाने का सबब क्या है, मकसद क्या है? अगर आपका चेहरा दिखाना मकसद है तो घर वाले को दिखाओ, वहीं से वापस हो जाओ। और जब आप जनाजे में गए हैं तो आपके ऊपर जरूरी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि नमाज पढ़ो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तब आप मिट्टी दीजिए। मिट्टी पहले नहीं है, जनाजे की नमाज पहले है। या तो जनाजे की नमाज में, जनाजे में वो लोग जाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, जिन्हें नमाज याद नहीं है, या तो वो लोग जाते हैं जिन्हें जनाजे की नमाज याद नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूँ भाई, 50 साल के हो गए, 40 साल को, 60 साल को, जमाने की खुराफातें आज तक तुम्हें याद है? छोटी सी जनाजे की नमाज याद क्यों ना हो सकी? आप मुसलमान के घर में पैदा हुए भी तुम्हें जनाजे की नमाज याद क्यों नहीं है? और इसका साथ तो हर इंसान के साथ में आपको तो याद करनी चाहिए। अगर याद नहीं है तब भी बावजूद हो, पाक हो तो जनाजे में खड़े हो जाया करो। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, साहबी रसूल सरकार के सहाबा बैठे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा अगर किसी मुसलमान का जनाजा हो तो उसमें नमाज पढ़ा करो। कुरान के मसीहा की बारगाह में गुलामों ने अर्ज किया था, आका नमाज पढ़ेंगे होगा क्या? तब मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, अगर तुम जनाजे की नमाज, किसी मुसलमान मैयत की जनाजे की नमाज पढ़ोगे तो होगा ये, अगर मैयत गुनाहगार है तो जितने नमाज पढ़ने वाले नमाजी हैं, अल्लाह पाक उन नमाजियों के वसीले से मैयत के गुनाहों को माफ कर देगा। और आका फरमाता है, और यही तक नहीं, इसमें 2 गुना फायदा है। एक फायदा ये है, अगर मैयत गुनाहगार है तो जितने नमाजी नमाज पढ़ने वाले हैं इधर नमाज में दुआ करते हैं, खुदा उनकी दुआओं को कबूल करके मैयत को माफ करता है। अब आका फरमाते हैं, दूसरा फायदा ये है,
اگر میت بخشی بخشائی ہے، اگر میت اللہ کے محبوب بندے کی ہے، اگر میت کسی نیک بندے کی ہے، تب آقا فرماتے ہیں جتنے نمازی نماز پڑھنے والے ہیں تو اللہ پاک اس میت کے صدقے میں نمازیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حدیث مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حسنین رضا منظری، نعرہ تکبیر۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، جنازہ جب قبر میں اتارتے ہیں تو قبرستان میں تو بعد میں جنازہ پہنچتا ہے، پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ ارے پڑھ جاتی نہیں پڑھی جاتی ہے؟ اچھا جب نماز پڑھی جاتی ہے تب آپ دیکھتے ہو مردہ کہاں پہ ہوتا ہے، اس کی چارپائی کہاں پہ ہوتی ہے؟ اس کی چارپائی آگے ہوتی ہے، اور امام صاحب کہاں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ مردے کے پیچھے، چارپائی کے برابر میں، اس کے پیچھے۔ اس کے بعد میں تمام نمازی جتنے بھی سب میں ہیں تمام نمازی نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس کے فلسفے کو غور کیا؟ مردہ آگے ہے اور تمام نمازی پیچھے ہیں اور امام اس کے پیچھے ہے۔ اگر شرابی بھی مر گیا مسلمان ہے تب بھی امام پیچھے، مردہ ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب جب آپ مسجد میں جاتے ہوں گے تب آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر نماز میں امام صاحب سب سے آگے، نمازی پیچھے۔ اگر وقت کا ولی بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اور امام مصلی پہ ہے تو بھی وہ پیچھے رہے گا، امام آگے رہے گا۔ لیکن اب یہ جنازے کی عجیب نوازی میرے بھائی کہ اس وقت میں یہ ہوتا ہے اگر مرنے والا میت گناہگار ہے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزہ نہیں رکھا، زندگی بھر گناہ کیے، مگر جب میت ہو گئی، انتقال ہو گیا، قبرستان میں اسے لے جانا ہے، لیکن لے جانے سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو نماز جب پڑھنے کا نمبر آتا ہے تو اس کو آگے رکھا جاتا ہے، امام صاحب اس کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر تمام نمازی پیچھے ہوتے ہیں۔ یار اس کا فلسفہ کیا ہے کہ بے نمازی ہے جب بھی امام سے آگے ہے، اور شرابی ہے تب بھی امام سے آگے ہے۔ اگر وقت کا ولی بھی نماز پڑھائے گا تب بھی مردہ آگے ہوگا، امام پیچھے ہوگا۔ اگر وقت کا مفتی نماز پڑھائے گا تب بھی مردہ آگے ہوگا، امام پیچھے ہوگا۔ اگر وقت کا قطب نماز پڑھائے گا تب بھی مردہ آگے ہوگا اور امام پیچھے ہوگا۔ اگر حافظ نماز پڑھائے گا تب بھی مردہ آگے اور امام پیچھے۔ تو میں نے میت سے کہا مرنے والے آخر آج امام سے آگے رہنے کا موقع کیسے مل گیا؟ عزت کا تاج آج تیرے سر پہ کیسے سج گیا؟ تو نے نمازیں نہ پڑھی مگر امام سے آگے کیوں ہو گیا؟ تو نے روزہ نہ رکھا مگر امام سے آگے کیوں ہو گیا؟ تو نے زکات نہ دی مگر آج امام سے آگے کیوں ہے؟ تو میت وہی سے جواب دے گی مولانا آخر یہ عزت اس بنیاد پر نہیں ملی، عزت ملنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یار تو ہی بتا آخر تو امام سے آگے کیوں ہو گیا؟ عزت ملنے کی وجہ کیا ہے؟ بلندی ملنے کا سبب کیا ہے؟ سر بلندی ملنے میں راز کیا ہے؟ تو میت جواب دیتی ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ آج میں قبر میں مصطفیٰ کا دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ آج سب سے آگے رکھا جا رہا ہے اور یہ دیدار مصطفیٰ کی برکتیں، اللہ اکبر، مصطفیٰ کو دیکھنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ مسجد نبوی میں میرے آقا تمہارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، اسی نماز کے دوران پوزیشن یہ بنتی ہے مصطفیٰ کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ تاریخ جنہیں بیان کر رہی ہے، یہ وہی ابو ہریرہ ہے۔ آتے ہیں، آنے کے بعد میں مسجد نبوی کی پہلی صف میں بائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں اور معمول ہمیشہ کا آپ کا یہی رہا، آپ جو ہے ہمیشہ بائیں جانب صف میں لگتے، اگر دائیں طرف بھی جگہ ہوتی جب بھی بائیں جانب صف میں کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن صحابہ نے شکایت کر دی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، عرض کیا ہے یا رسول اللہ آپ کی شریعت کا دستور یہ ہے مسجد کی پہلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے اور اس صف میں سے دائیں جانب جو رہے اس پہ زیادہ ثواب ہوتا ہے اور بائیں سے جانب رہنے والے کو ثواب کم ملتا ہے، مگر آقا آپ
کے چہیتے ایسے ابو ہریرہ کا معمول ہے آقا دائنی طرف جگہ خالی بھی ہوتی ہے مگر ابو ہریرہ اس کے باوجود بائیں جانب ہی نماز میں لگ جاتے ہیں آقا اس کی وجہ کیا ہے آپ کا فرمان تو ہے کہ پہلی شب میں سب سے زیادہ ثواب اور ثواب دائیں طرف زیادہ ثواب بائیں طرف کم ثواب لیکن ابو ہریرہ آپ کے جان بوجھ کے ثواب کم لینا چاہتے آقا نے طلب کر لیا اور جب میرے آقا کی بارگاہ میں غلام ابو ہریرہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں فداک بابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آقا آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے آمینہ کے لال آقا نے ارشاد فرمایا ابا ہریرہ یہ بتا تیری شکایت آئی ہے جب سب میں دائیں طرف جگہ ہو مگر تو بائیں جانب رکھتا ہے تو غلام نے مؤدب انداز میں کیا تھا آقا اس میں بھی راز ہے اس میں وجہ ہے تو آمینہ کے لال نے جب اتنا سنا تمام صحابہ بھی ابو ہریرہ کی باتوں کو کان لگا کر سن رہے ہیں اور ابو ہریرہ بیان کرنے کے لیے زبان کھولتے عرض کرتے ہیں آقا اس میں وجہ یہ ہے آپ جب مصلی امامت پر جلوگر ہوتے ہیں اور جب آپ نبیوں کا نبی مصلی پر پہنچتا ہے تمام صحابہ سب مسجد میں لگ جاتے ہیں اور جب پہلی شب میں لگتے ہیں تو آقا مجھے معلوم ہے اب پہلی شب میں مسجد کی ثواب زیادہ ہوتا ہے آقا لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر دائیں طرف جگہ خالی ہو مگر بائیں طرف اس لیے لگتا ہو آقا جب آپ مصلی پر ہو گئے آپ نے تکبیر تحریمہ کہاں نیت کو باندھ لیا تمام صحابہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی آقا جب ایک رکعت ہو گئی دو رکعت پر اگر آپ کو سلام پھیرنا ہے تو میرے آقا آپ جب مصلی پر ہوتے ہیں نا آقا تو جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو آپ کا سر آپ کا چہرہ جو ہے دائیں طرف ہوتا ہے ہاں دائیں طرف ہوتا ہے تو میرے آقا کے غلام ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے پہلی شب میں دائیں جانب لگے ہوتے ہیں آقا ان کا چہرہ دیوار کی طرف ہوتا ہے آقا ان کا چہرہ دیوار کی طرف چلا جاتا ہے اور میں بائیں جانب اسی لیے لگتا ہوں آقا جب آپ کا چہرہ گھومے گا اور صحابہ کا چہرہ گھومے گا لیکن جب بائیں جانب والا جب اپنا چہرہ دائیں طرف گھمائے گا آقا تو اس میں آپ کا چہرہ نظر آ جائے گا یا رسول اللہ میری بات تو یہ ہے کہ میں جانتا ہوں تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے لیکن آقا اس نماز میں آپ کا چہرہ دیکھنا یہ اس سے بڑی عبادت ہے واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر قلت وقت کا منگیر ہے ابھی تقریر کی اب تک شروعات ہوئی تھی جہاں مجھے پہنچنا تھا اصل مقصد آیا تھا لیکن وقت نہیں ہے پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی اور آپ سے ملاقات کا سبب ہوا تو آپ سے انشاءاللہ آگے کا بیان کبھی ہو جائے گا بس اللہ پاک اس ذکر پاک کی برکتوں سے محفل نور کی برکتوں سے اللہ پاک مرحومہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے پروردگار ہمیں بھی اور آپ سبوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے نماز کی پابندی شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مستند چلاتے میں اپنی تقریر کا پورا پیغام دے کر واپس ہو رہا ہوں یہ زندگی سواری دلشاد کیجیے لمحات زندگی کے نام پر بات کیجیے جب مقصد حیات عبادت خدا